الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پورے دیش کے اندر ایک ایسی خبر گشت کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہر امیر، متوسط اور غریب انسان پریشان حال ہے۔ ویسے بھی وہ پریشان ہی تھا، لیکن اب اس کی پریشانیوں میں اور اضافہ اور بڑھوتری ہو گئی ہے۔ کسی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنی حلال روزی، خون پسینے کی کمائی کی حفاظت کیسے کر سکیں۔ اللہ رب العزت کوئی ایسے اسباب خیر کے پیدا فرما دیں جس کی وجہ سے ہر انسان کی حلال شدہ کمائی اللہ اس کی حفاظت کر لے۔ ایسے پریشانیوں والے اور ٹینشن والے ماحول میں آج کی آپ کی خدمت میں ایک سبق آ رہا ہے، جو سبق آپ کی خوشیوں کے اندر اضافہ کرے گا اور آپ کی نفرتوں کو دور کرے گا، اور وہ سبق ہے سبق نمبر 116، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں بھیجا ہے دنیا کے اندر مگر رحمت عالم بن کر۔ پوری دنیا کے لیے جو بھی جیو ہے، جس میں جان ہے، اس جان والے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو لوگوں کو ستانے والا، تکلیف دینے والا اور لوگوں کی زندگی کا گزرنا مشکل بنا دینے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ہم نے آپ کو رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ یہ وہ عنوان ہے جو انشاءاللہ تعالی آج قدرت کے اتفاق سے ایسے موقع سے آیا کہ جس موقع پر نفرتوں کا ماحول ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ خوشیوں کا ماحول اور خوشیوں کا پیغام ہمارے منہ سے کہلوا دیا ہے۔ اللہ رب العزت اس دعوت کو ہر گھر گھر میں پہنچائے۔ دیکھیے، عنوان کے تحت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وشرف وکرم، یعنی میرے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے۔ دیکھیے، واقعہ فیل یعنی اصحاب فیل ہاتھی والا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے 50 یا 55 دن کے بعد 8 ربیع الاول سوموار یعنی پیر کا دن تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان کے اندر پیدا ہوئے، اور انگریزی تاریخ کے حساب سے اپریل کا مہینہ تھا، اور سن 570 عیسوی تھی، یعنی 570 یہ عیسوی تھی، اور مکۃ المکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ صبح صادق کا وقت کیا ہے؟ تو مسجدوں میں ہم جاتے ہیں تو صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوا رہتا ہے، یعنی فجر کے وقت کی جو شروعات ہوتی ہے، تقریباً اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معزز اور سعادتوں سے بھری ہوئی پیدائش کی تاریخ کے اندر مشہور قول تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے، لیکن جمہور محدثین یعنی محدثین کی بڑی جماعت ہے، حدیث بیان کرنے والوں کی بڑی جماعت، اور مؤرخین یعنی ہسٹوری آف اسلام، اس کو لکھنے والے یعنی تاریخ اور اتہاس کے لکھنے والوں کی ایک بڑی جماعت ہے، ان کے نزدیک زیادہ وزنی اور پسندیدہ قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اختیار کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو زیادہ تر جو ہمارے بڑے بڑے اکابرین ہیں، بلکہ صحابہ کرام بھی ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو پھر وہ حضرات جو 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا، تو اول تو وہ تاریخ ہی غلط ہے، اور غلط تاریخ کو وہ جلوس نکالتے ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جلوس نکالنا کیسا ہے، تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں اپنا یوم پیدائش یعنی برتھ ڈے کبھی نہیں بنایا، نہ کہ صحابہ کرام نے بنایا، پھر تابعین، تبع تابعین، اور ایک لمبا سلسلہ پیر اولیاء کرام تک چلا ہے، کسی نے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش یعنی برتھ ڈے کبھی بھی نہیں منایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے، اور ہمیں بھی اپنا یا اپنی اولاد کا برتھ ڈے بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ آج ہمارا سماج جو ہے ایسی برائیوں میں مبتلا ہو چکا ہے کہ اگر اللہ 2 پیسے دیتے ہیں تو وہ ایسے چٹکلوں کے اندر اس کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ کاش کہ یہ رقم صحیح مصرف پر لگی ہوتی، کسی غریب کی غریبی کو دور کرنے میں لگی ہوتی، تو اس انسان کو کتنا ثواب ملتا۔ حضرت عثمان ابن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آمینہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان آمینہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ پورا گھر نور سے بھر گیا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے وقت میں پیارے آقا کا جو گھر تھا وہ گھر نور سے بھر گیا تھا، اور یہ دیکھا کہ آسمان کے جو ستارے ہیں، تارے، وہ سب کے سب جھک گئے تھے، یہاں تک کہ مجھ کو یہ خیال ہوا کہ یہ ستارے کہیں میرے اوپر نہ گر جاوے، اتنے زیادہ وہ تارے جھک گئے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، ایک نور دیکھا، اور اس نور سے شام یعنی سیریا کے جتنے بھی بڑی بڑی حویلیاں تھیں وہ سب کے سب روشن ہو گئی، اور یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم میں بھی مذکور ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اور اسی کے ہم معنی ایک روایت مسند احمد میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے جو نور دیکھا تھا وہ نور تھا کہ جس نور سے بسرا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے بڑے بڑے بنگلے اور حویلیاں روشن ہو گئی تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو اس سے ایک نکتے کی بات سمجھ میں آئی کہ ستاروں کا زمین کی طرف جھک آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اشارہ تھا کہ اب عن قریب پوری دھرتی سے، زمین سے کفر اور شرک کی اندھیریاں دور ہو جائے گی، اور انوار و ہدایت سے پوری زمین روشن اور منور ہو جائے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہوئی ہے۔ کیا فرماتے ہیں آگے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، فرماتے ہیں کہ ایسی روشن کتاب ہے اور ایسا نور ہدایت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوتے ہیں، اور اپنی توفیق سے اللہ تبارک و تعالی ان کو اندھیریوں سے نکال کر، پریشانیوں سے نکال کر، بدامنیوں سے نکال کر نور یعنی شانتی کی طرف اللہ تبارک و تعالی لے آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش مبارک ہے وہ پورے عالم کے لیے رحمت بنی تھی، اور آج کا دن بھی، یہ آج کا ٹاپک قدرتاً آ گیا۔ اللہ رب العزت آج کا جو ہمارا دن ہے
کہ ہم نے ایسی اندوہناک خبر سنی ہے جس سے ہر انسان کو جو حلال روزی روٹی کماتا ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس پیغام مسرت کے ذریعے، اس پیغام خوشی کے ذریعے اللہ سب کے دلوں میں خوشیوں کو پیدا فرما دے وے، اور ایسے اسباب پیدا کر دے وے کہ لوگوں کو امن اور شانتی مل جاوے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔